نوالے نوالے کو ترس رہے تھے، کہاں تھا بھائی، کہاں تھا چچا، کہاں تھا یہ تایا؟ آج مرنے کے بعد ہی ہم نے روٹی کھلانی ہے۔ آپ دیکھتے ہو جب جنازہ اٹھتا ہے جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے نا، اس کی بھی کوشش ہوتی ہے میں آگے بڑھ کے چارپائی کو کندھا دوں۔ اور آج مردے کو سہارا دینے آئے ہو یار، کاش کے زندہ کو بھی دیتے نا یار۔ تو خیر کفل کے پہلو میں وہ تڑپتی بیٹی بازاری نہیں تھی، جسم فروش نہیں تھی یار، بھوک غربت کھینچ لائی۔ یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا، دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رویا اور کہتا بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، میں بڑا ہی کتا انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم چل گیا، اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اجسابی نے کھلے، جب اللہ معاف کر دیتا تو ہم کیوں نہیں معاف کرتے بھائی؟ ایک گناہ چھوڑ کے مسجد میں آیا یار، اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور، آنکھوں پر حیا کے پہرے، کانوں میں قرآن کے نغمے، لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے ہیں یار۔ وہ برے دوست چھوڑ کے آیا، بری مجالس چھوڑ کے آیا ہے یار، وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے، تم عزت دو، لیکن ہم نے ذلیل کر کے نکال دیا۔ اور مسجدوں کی حالت آپ لوگوں کے سامنے، کنال میں مسجد، کنال کی مسجد ہوتی ہے، 10 نمازی نہیں ملتے۔ میں شکرگڑھ بالکل باؤنڈری پہ ایک جگہ حاضر ہوا، نماز کا وقت تھا، اذان پڑھنے کے لیے کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا۔ اقبال جب اندلس کے کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہے اجڑا دیکھا تو اقبال وہاں پھونٹ پھونٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے، خیر تو ساکی صحیح مگر پلائے گا کسے، اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے۔ ویران ہے اللہ کے گھر، اجڑے ہیں اللہ کے گھر، ایک گھر میں 8 افراد، سب پہ نماز فرض، بتائیے گا کتنے لوگ نماز کے وقت آتے ہیں؟ 1.5 صف بھی نہیں ہوتی یار۔ آنے والوں کو عزت دو، لیکن ہم نے ذلیل کر کے مسجد سے نکال دیا۔ یہ تو ہے مسجد کا ماحول، اور آپ نے کبھی گھروں کا ماحول دیکھا؟ معذرت سے بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے۔ میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے، کہتے ہیں 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں۔ بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا، کیا اوقات ہے اس کی یار؟ جو گھر میں تماشا لگتا ہے وہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہو کہ گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں 4 طرح کے لوگ ہیں، ایک نمائش والے ہیں، یہ بیٹی والے اور بیٹے والے بھی ہیں، رسم وخالہ کے نام پہ زخمی کیا انہوں نے غریبوں کو، اور بیٹے والوں نے میرج ہال کے باہر لاکھوں روپیہ لٹا کر کے نمائش کی، اور پھر ان پیسوں کو غریبوں کے بچوں نے لوٹا، اور وہ دھکے بھی کھاتے ہیں، گالی بھی کھاتے ہیں، ٹھوٹے بھی کھاتے ہیں، گاڑیوں کے نیچے بھی کچھ لے گئے۔ اور دوسرے ہیں ڈیمانڈ والے، وہ بھی بہت سارے ہیں، غریب کہاں سے کرے گا بھائی پوری ڈیمانڈ، نہ گاڑی دے سکا نہ بنگلہ دے سکا۔ تیسرے بہروپیے ہیں جو اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرتے، جی ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، جس نے بیٹی دے دی پیچھے کیا رہے گا؟ یہ ہیں سب سے ظالم لوگ، اور اعتماد کر کے گھر والے کہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ بہو سے چینی کا کپ ٹوٹا تو تماشا کیا لگا؟ گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی، جڑے ماں نے دی تیری وہ استعمال کر۔ اچھا اگر کسی بات پہ بات بڑھ جائے نا تو ہم کہتے ہیں بلاوے دے پچھلے آنو، یار پچھلے کون سا ڈنڈے سوٹے لے کے آتے ہیں، بوڑھی ماں چادر اور بڑا باپ پگڑی رکھ دیتا ہے، معاف کر دو۔ رونق برے لہجے اپنے دیکھیے، وہ کہتا ہے آخری بار ہے، آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ وہ بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے، بیٹا سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا۔ حسرت بری نگاہوں سے دیکھتی ہے، کبھی تو گھر کی رونق تھی، جگر کا ٹکڑا تھا، 2 وقت کا کھانا نہیں ملے گا، رہنے کو چارپائی نہیں ملے گی۔ بیٹی کو سمجھا کے جاتے اگر تو طلاق لے کے آگے تو تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، کون رشتہ دیکھنے آئے گا؟ مارے بھی کھاتی ہے، دکھ بھی سہتی ہے، اگر کوئی زخم سسرال سے ملے تو بہانہ بھی بنا لیتی ہے، سیڑھیوں سے گری ہوں اور دکھ سہ سہ کی قبروں میں چلی جاتی ہے۔ اچھا کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے ہاں اولاد بھی ہوتی ہے، اولاد کون دیتا ہے دوست؟ اللہ دیتا ہے نا۔ ہم نے بے اولاد عورتوں کا حشر سسرال میں جانوروں سے بدتر دیکھا ہے، ان کے نوالے بھی گنے جاتے ہیں، اور جوان کہتا ہے تو میری وجہ تو رہے، اس میں کوئی شک نہیں، تیری خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آئی ہے۔ اور وہ کہتا ہے ان گھر والوں نے تو دھمکی دی ہو، گھر والوں نے کہا ہوا کہ اس کو طلاق دو، ہم تیرے لیے لڑکیوں کی لائن لگا دیں، یہ گڈی گھوڑے کا کھیل ہے یار، ٹشو جسے یوز کیا اور استعمال جو پھینک دیا۔ اور یہ امتحان ہماری بہن بیٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے، اور اگر اولاد ہو تو صرف بیٹیاں ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے۔ مجھے فیصل آباد سے گڑیا نے کال کی، مولوی صاحب دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے۔ میں نے کہا ماں پہلے اولاد نہیں، کہتی 4 بیٹی ہیں۔ میں نے کہا بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں تو باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہیں۔ مجھے کہتے انہوں نے دھمکی دی ہوئی ہے اگر بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ بہت ساری تو عورتوں کو طلاق کیا اس وجہ سے نہیں، اس کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ میاں والی کا صفاق باپ بھول گیا جس نے 7 دن کی ننھی کلی کو گولیوں سے اڑا دیا، کیا جرم تھا اس کا یار؟ وہ بیٹی تھی اس لیے۔ میری شادی ہوئی، میں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے پہلی بیٹی دینا، میرے لیے وہ بہت بڑا دن
ہم ہاسپٹل میں تھے تو ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی. میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر فرمائے, ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا. مجھے واپس آ کے بتا دی چوتھی بیٹی ہوئی ہے, اس کا رونا پڑا ہے. اور ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے یار, تقدیر سے کیوں رچتے ہیں, یہ اللہ کی مرضی, بیٹیاں دے بیٹے دے نہ دے. میں ٹوبا ٹیکسنگ ایک جگہ حاضر ہوا, میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا, بے اولاد تھا, میں نے اس کے لیے دعا کر دی. لیکن تڑپا دینے والی کہانی سنیے گا. وہ کہتا ہے ہم 6 بہن بھائی ہیں, 5 بھائی 1 بہن, سب شادی شدہ ہے, شادی کی عمریں بھی بیان کرتے 17 18 20 سال, اور تڑپ کے کہتا ہے کہ ہم سب بے اولاد ہیں. وہ اللہ کی مرضی ہے بھائی, بیٹے دے بیٹیاں دے نہ دے, ہم کیوں ذلیل کر دیتے ہیں, دوسرے دن کٹہرے میں کھڑا کر کے ہم کیوں کلاس لے لیتے ہیں. میں ایک گھر کا فیصلہ تھا, مجھے انہوں نے بلایا, بات سنی, کوئی اتنی بڑی بات نہیں, ہمارے دیہاتوں میں آٹا گونی ہلنی کیوں ہے. میں نے صرف اتنا کہا, ماں یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا, معاف کر دو. پاؤں سے اس بڑھیا نے جوتا اتارا, اس کے بھائی کے منہ پہ مارا, اور آواز تھی جتی پوری آئی نہ آئی تھی لا کے سڑ چھڑی. کوئی مرد بات کرتا تو میں بحث کرتا, یہ عورت کے بارے میں کہہ رہی, یہ بھی تو کسی کی بیٹی, اس کے ہاں بھی بیٹیاں. کیا یہ رویے ہیں ہمارے یہاں؟ اور میرے نبی تو عورت کو عزت دیتے ہیں. سیدہ عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمہ الزہرا سے فرماتے, بیٹا جب ابو سے کہو وحی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ عطا کر دے. آپ نے آ کے عرض کی تو حضور فرماتے, فاطمہ بیٹا ماں سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے. آپ گھر آتی تو حضور بھی تشریف لے آتے. فرمایا خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. میرے نبی فرماتے, آپ چادر مانگ لو, اگر جلد بھی مانگتی میں محمد تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا. سیدہ عائشہ پانی نوش فرما رہی, فرمایا اس میں سے کچھ بچا لینا. بچا لیا گیا. فرمایا اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا. عرض کیا حضور یہاں ہونٹ رکھ کے, میرے محمد وہی لب رکھ کے پانی پیتے. میرے نبی تو عورت کو عزت دے اور ہم پاؤں کا جوتا کہیں. بھائی جان ہم باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں, وہ میاں صاحب کہتے ہیں لوکی منو منہ آتے خول چڑھا کے ملتے, اخلاقی سارے تقاضے وہ سارے مصنوعی اخلاق ہوتے ہیں. لیکن جو ہی ہمارے قدم گھر میں آتے ہیں تو پھر ہونے لہجے ہوتے ہیں. معذرت سے کہوں گا ہم باہر اچھے ہوتے ہیں, گھر میں اچھے کیوں نہیں ہوتے. میں آخر پہ 1-2 بات کہہ کے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. میں نے عثمان بن طلحہ کی زوجہ کا بیان پڑھا, دل کو چھو گیا. آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئی. 6 خوبیاں شوہر میں ہو, گھر بڑا خوبصورت لگتا ہے. اگر ہیں تو مبارک, نہیں تو بھائی مشق کرنے کی کوشش کیجیے گا. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت, گھر آتے تو مسکراتے ہوئے, گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے, آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے. اور تیسری اچھی عادت آپ فرماتی خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ بے تکلف رشتہ ہے. بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی, اور شوہر نے اپنی حیثیت کے مطابق لینا ہے, اور یہ شوہر کا ہی کام تھا. لیکن بعض زیادہ فرما بردار جو ہوتے ہیں وہ ڈیوٹی کسی اور کے کندھوں پہ رکھتے, تو ہم نے جو دیکھا اس کا ہم نے نقصان ہی دیکھا. ظاہر عورتیں گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض کر ناراض ہو جاتی, خرچے بھی بند کر دیتی. یہ تو شوہر کا کام تھا. اور چوتھی اچھی عادت آپ فرماتی کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. اور 5ویں اچھی عادت آپ فرماتی اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اسی یعنی پتر انہوں صاحب نہ رکھی, سرت نہ چڑھائیں. بھائی محبت کے 2 بول دینے سے کیا ہوگا یار. اچھا کھانا بنا ہے تو اس کو انعام دے دو. وہ ایک پیر صاحب مرید کے گھر کے, کھانا اچھا تھا, کہا بیوی کو بلاؤ. کہا بیٹا آپ نے کھانا اچھا بنایا. وہ رونے لگی. کہا بیٹا آپ شرمندہ کر رہی, میں تو تعریف کر رہا ہوں. کہا رونا آپ کی بات میں نہیں ہے, یہ آپ کا جو مرید ہے نا, یہ درویش ہے جو آپ کا, اس پہ رونا آیا ہے. کہا کیا ہوا. کہا 25-30 سال ہو گئے اس کے نکاح میں آئے ہوئے, اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. او بھائی یہ انسانی فطرت ہے, وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. میرے نبی گھر تشریف لائے, اہل خانہ سے فرمایا کھانے کے لیے کچھ ہے. تو عرض کی حضور روٹی اور سرکہ ہے. فرمایا لے آؤ. میرے نبی سرکے کے ساتھ روٹی کھا کے کیا فرماتے, واہ واہ سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. اچھا ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنا. کبھی کبھی ہوتا ہے کھانے میں نمک مرچ کا مسئلہ, ظاہر عورتیں اندازے سے ڈالتی ہیں, تو رویے دیکھنے میں پہلے تو گھور کے دیکھے گا, پھر گالی دے گا, پھر برتن اٹھا کے دیوار سے مارے گا. تیری اماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا. معذرت سے بھائی ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا, یہ کوئی رویے ہے. اور 6ٹھی عادت اور بہت بڑی عادت, اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے نا تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے. صرف ایک بات پہ دھیان سے سنیے گا. اچھا آپ میری طرف توجہ رکھیے. اور حضرت ہمارے پاس سچی بات ہے دارالفتاء میں روزانہ کی بنیاد پر ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے. وہ طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے, طلاق کا حل نکالنے آتے ہیں. اگر صرف ایک بات پہ عمل کر لیا جائے تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے, تکرار ہو جائے, تو آپ فرماتی میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں, پتر انہوں 6 مہینے لو آ یہ عقل ٹکانے آئے.
یہ 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے ہمیں اچھے لگیں گے بھائی؟ یہ کوئی اچھے رویہ نہیں میرے بھائی. اور یہ 6 ماہ جو لگواتے ہیں نا یہ اپنے دوستوں کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ میری زندگی بڑی اسودہ ہے. میں نے وہ جو بات عرض کی تھی نا کہ والدین کہتے تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں, وہ تو ایک جانور کے ساتھ معذرت سے کہوں زندگی گزار رہی ہے. کبھی دل کی تلاشی لے کے دیکھو اپنی بیوی کی, دل میں کوئی محبت, کوئی آپ کے لیے کوئی جذبات, کوئی پیار کی کہانی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو اپنے ماں باپ کی عزت لے کے بیٹھی ہے, بچوں کے لیے بیٹھ گئی یار, اور یہ مشورے دے رہا ہے. یہ 6 خوبیاں جس میں ہوگی اس کا گھر خوبصورت لگے گا. اور آخری بات اب گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. میرے نبی کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے, جماعت کا ٹائم تھا, ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی. ظاہر ہے اب وہاں سے اٹھتے نمایاں ہوتے تو شرمندہ ہوتے. ابھی اٹھنا ہی چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے آقا اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں. یار اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی ہے, شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا. اخلاق سے گرے ہوئے رویے کہ کسی کو شرمندہ کر دینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے. میں شکر گزار ہوں خان صاحب کا اور قبلہ قاضی صاحب کا جن کی دعوت پہ آج ناچیز یہاں حاضر ہوا, مجھے لب کشائی کا موقع ملا. اللہ ان عظیم لوگوں کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے.